روایت صحیح بخاری کی آپ کے لیے رکھی، 82 نمبر ہے۔ ابن عمر راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، یعنی اتنا دودھ ہے کہ جیسے میرے ناخنوں کو بھی اگر نچوڑیں گے تو اس کے اندر سے بھی دودھ نکلے گا۔ میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ تو آپ نے فرمایا علم۔ تو اگر آپ خواب میں دودھ پیتے پلاتے دکھیں تو انشاءاللہ یہ علم کی بات ہے۔ اور اکثر اسٹوڈنٹس جب اپنے کبھی خواب سنائیں باضابطہ طور پہ قرآن کی طرف آنے سے پہلے، تو اکثر لوگوں کو یا تو دودھ دکھتا ہے یا پھر کچھ ایسے دکھتے ہیں جیسے گھومے ہوئے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ علم حاصل کرنے کی فضیلت میں کچھ احادیث ہیں ہمارے پاس۔ عالم اور عابد کا کیا تعلق ہے؟ ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک عابد تھا اور دوسرا عالم، تو آپ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر ہے کوئی تقابل؟ کہاں اللہ کے نبی، ہم تو اللہ کے نبی کی جوتی کی نوک کے بھی برابر نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں، اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جی ترمذی کی روایت 2685۔ اس حدیث کو پڑھ کے نا پھوٹ پھوٹ کے رونے کو دل کرتا ہے۔ اچھا یہ فلاں چیونٹی کی دعا لگ گئی، مجھے تو درد ہی نہیں ہوا۔ اچھا وہ میری اتنی بڑی مشکل تھی کیسے ختم ہو گئی؟ وہ کسی مچھلی نے دعا کر دی ہوگی۔ کیونکہ علم کے پڑھنے پڑھانے میں تو دعائیں کرنے کا کبھی موقع بھی نہ ملے، غم نہ کرے۔ اگر آپ سیکھ رہے ہیں نا، کوئی کورس کر رہے ہیں، کوئی باقاعدہ نالج لے رہے ہیں، تو بے فکر ہو جائیں، چیونٹیاں بھی آپ کے کاموں پہ ہیں۔ ایک عالم تھے تو لوگوں نے کہا آپ صبح اٹھتے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کہا اللہ کی مخلوق کو کام پہ لگاتا ہوں۔ کہیں گے ہیں استغفر اللہ، آپ کیسے لوگوں کو لگا سکتے ہیں کام پہ؟ کہا چیونٹیوں اور اسی طرح یہ مچھلیاں اور سب کو کام پہ لگاتا ہوں، مطلب ہے کہ علم کا ایک باب سیکھنے بیٹھ جاتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ اللہ ساری مخلوقات سے کہے کہ تو میرے لیے برکت کی دعائیں کر۔ اور یہ برکت صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو واقعی میرے ساتھ اس چیز میں اپنے تجربات کو شیئر کرتے ہیں۔ وقت میں برکت، صحت میں برکت، خوشی میں برکت، جوانی میں برکت۔ جس دور میں زندگی کے آپ قرآن شروع کرتے ہیں آپ کی عمر اس سے آگے ہی نہیں بڑھتی، بیماریاں بھی کچھ نہیں آپ کا بگاڑتی ہیں، اور اللہ ہمیں یہ برکتیں سمیٹنے والوں میں بنائے، ہمیشہ علم کے ساتھ جڑے رہے۔ پھر دیکھیے العلیم جسے چاہتا ہے نا اس کو علم عطا کرتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے 71، حمیت بن عبد الرحمن نے معاویہ سے یہ بات بیان کی، کہتے کہ وہ خطبہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، انا القاسم۔ دینے والا تو اللہ ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ تو دعا کیجئے کہ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شامل کر لے۔ اور علم میں سب سے بہترین علم آپ کو پتہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کا علم، اور وہ کیا ہے؟ سبیل الجنہ، جنت کے راستے پہ چلنے والا یہ نام ہے۔ جو لوگ آپ میں سے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو اس سے بڑی نسبت ہے، آپ میں ہو سکتا ہے کوئی لسنر یہ نام سن لے، ابھی سے اپنے لیے سبیل الجنہ 2021 کی نیت کر کے نام لکھا دیں، کسی کونے میں لکھ دیں، کیونکہ 2020 تو الحمدللہ آپ سورۃ مائدہ پہ پہنچ گئے، ابھی سے جوائن کر لیں۔ چلے رمضان کے بعد 2021 پہ آ جائیے گا سبیل الجنہ پہ۔ یہ کورس آج تک کتنے لوگوں کی قسمتیں بدل چکا، اور کیا ان کے حالات ہے، یہ تو پھر میں چاہوں گی کہ اسٹوڈنٹس ہی اپنی شیئرنگز دیا کریں، میں اس پہ کیا کہوں۔ لیکن یہ جنت کا راستہ، اور یہ بات اپنے پاس سے نہیں کہی، یہ کورس ہم نے کس حدیث پہ رکھا ہوا ہے ابھی سن لیجئے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3643، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص حصول علم کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ سبیل الجنہ کہ جنت کا راستہ، اور جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا تو اسے اس کا نصب آگے اسے نہیں کرے گا۔ تو جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے علم کے ساتھ۔ ایک اور روایت ہے ترمذی ابن ماجہ دونوں میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک فقیہ
یعنی سمجھ بوجھ رکھنے والا عالم دین۔ شیطان روایت صحیح بخاری کی آپ کے لیے رکھی، 82 نمبر ہے، ابن عمر راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، یعنی اتنا دودھ ہے کہ جیسے میرے ناخنوں کو بھی اگر نچوڑیں گے تو اس کے اندر سے بھی دودھ نکلے گا۔ میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ تو آپ نے فرمایا علم۔ تو اگر آپ خواب میں دودھ پیتے پلاتے دکھیں تو انشاءاللہ یہ علم کی بات ہے۔ اور اکثر اسٹوڈنٹس جب اپنے کبھی خواب سنائیں باضابطہ طور پہ قرآن کی طرف آنے سے پہلے، تو اکثر لوگوں کو یا تو دودھ دکھتا ہے یا پھر کچھ ایسے دکھتے ہیں جیسے گمے ہوئے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ علم حاصل کرنے کی فضیلت میں کچھ احادیث ہے ہمارے پاس۔ عالم اور عابد کا کیا تعلق ہے؟ ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ تو آپ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر ہے کوئی تقابل؟ کہاں اللہ کے نبی، ہم تو اللہ کے نبی کی جوتی کی نوک کے بھی برابر نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جی ترمذی کی روایت 2685۔ اس حدیث کو پڑھ کے نا پھوٹ پھوٹ کے رونے کو دل کرتا ہے۔ اچھا یہ فلاں چیونٹی کی دعا لگ گئی، مجھے تو درد ہی نہیں ہوا۔ اچھا وہ میری اتنی بڑی مشکل تھی کیسے ختم ہو گئی؟ او کسی مچھلی نے دعا کر دی ہوگی۔ کیونکہ علم کے پڑھنے پڑھانے میں تو دعائیں کرنے کا کبھی موقع بھی نہ ملے، غم نہ کریں۔ اگر آپ سیکھ رہے ہیں نا، کوئی کورس کر رہے ہیں، کوئی باقاعدہ نالج لے رہے ہیں، تو بے فکر ہو جائیں، چونٹیاں بھی آپ کے کاموں پہ ہیں۔ ایک عالم تھے تو لوگوں نے کہا آپ صبح اٹھتے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کہا اللہ کی مخلوق کو کام پہ لگاتا ہوں۔ کہیں گے ہیں استغفر اللہ، آپ کیسے لوگوں کو لگا سکتے ہیں کام پہ؟ کہا چونٹیوں اور اسی طرح یہ مچھلیاں اور سب کو کام پہ لگاتا ہوں، مطلب ہے کہ علم کا ایک باب سیکھنے بیٹھ جاتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ اللہ ساری مخلوقات سے کہے کہ تو میرے لیے برکت کی دعائیں کر۔ اور یہ برکت صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو واقعی میرے ساتھ اس چیز میں اپنے تجربات کو شیئر کرتے ہیں۔ وقت میں برکت، صحت میں برکت، خوشی میں برکت، جوانی میں برکت، جس دور میں زندگی کے آپ قرآن شروع کرتے ہیں آپ کی عمر اس سے آگے ہی نہیں بڑھتی، بیماریاں بھی کچھ نہیں آپ کا بگاڑتی ہیں، اور اللہ ہمیں یہ برکتیں سمیٹنے والوں میں بنائے، ہمیشہ علم کے ساتھ جڑے رہے۔ پھر دیکھیے العلیم جسے چاہتا ہے نا اس کو علم عطا کرتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے 71، حمیت بن عبد الرحمن نے معاویہ سے یہ بات بیان کی، کہتے کہ وہ خطبہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، انا القاسم، دینے والا تو اللہ ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ تو دعا کیجئے کہ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شامل کر لے۔ اور علم میں سب سے بہترین علم آپ کو پتہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کا علم، اور وہ کیا ہے؟ سبیل الجنہ، جنت کے راستے پہ چلنے والا یہ نام ہے۔ جو لوگ آپ میں سے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو اس سے بڑی نسبت ہے، آپ میں ہو سکتا ہے کوئی لسنر یہ نام سن لے، ابھی سے اپنے لیے سبیل الجنہ 2021 کی نیت کر کے نام لکھا دیں، کسی کونے میں لکھ دیں، کیونکہ 2020 تو الحمدللہ آپ سورۃ مائدہ پہ پہنچ گئے، ابھی سے جوائن کر لیں، چلے رمضان کے بعد 2021 پہ آ جائیے گا سبیل الجنہ پہ۔ یہ کورس آج تک کتنے لوگوں کی قسمتیں بدل چکا اور کیا ان کے حالات ہے، یہ تو پھر میں چاہوں گی کہ اسٹوڈنٹس ہی اپنی شیئرنگس دیا کریں، میں اس پہ کیا کہوں۔ لیکن یہ جنت کا راستہ، اور یہ بات اپنے پاس سے نہیں کہی، یہ کورس ہم نے کس حدیث پہ رکھا ہوا ہے ابھی سن لیجئے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3643، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص حصول علم کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ سبیل الجنہ کیا؟ جنت کا راستہ۔ اور جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا تو اسے اس کا نصب آگے اسے نہیں کرے گا۔ تو جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے علم کے ساتھ۔ ایک اور روایت ہے ترمذی ابن ماجہ دونوں میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک فقیہ
یعنی سمجھ بوجھ رکھنے والا عالم دین، شیطان